معزز حضرین، گزشتہ درس میں ہم نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کی تھی کہ وہ کون سے ایسے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے باذن اللہ ہم دین پر اور توحید پر استقامت رکھ سکتے ہیں اور مستقیم ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا وسیلہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے دل کی پاکیزگی کرے گا، دل کی اصلاح کرے گا، تو وہ انسان اپنے دین پر جمے رہے گا۔ اور دوسری بات جو خود نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے دی ہے کہ ایک انسان اسی طریقے سے اگر اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا تو وہ انسان بھی بإذن اللہ بہت سارے شر سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، فتنوں سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ پہلے حدیث دیکھیے، ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ابن آدم یعنی انسان جب صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے اعضاء اس کے زبان سے گڑ گڑا کر کے گویا ہوتے ہیں۔ یعنی لفظ جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تکفر، اس کا معنی علماء نے بیان کیا کہ جیسے ایک انسان کے سامنے جھکتا ہے ویسا یہ سارے اعضاء انسان کے زبان کے سامنے جھکتے ہیں اور عاجزی اور انکساری اور گڑ گڑا کر کے ہر صبح کہتے ہیں اس زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا جملہ اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اے زبان تو بچ، ہمارے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اسے نصیحت کر رہے ہیں سارے زبان کو، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں تو سدھر جا۔ اور آگے یہ بتاتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم تو سارے کے سارے تیرے بل پر ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان اذا استقمت استقمنا، اگر تو اے زبان آج پورے دن اگر درست رہے گی تو سمجھ لے ہم بھی درست ہیں، اور اگر تو کبھی بگڑ جائے اے زبان تو ہم بھی تیرے بگڑنے سے ہم سارے بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ذکر کی کہ ایک انسان اگر شر سے بچنا چاہتا ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے، بگاڑ اور فساد سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ زبان اگر ایک مرتبہ اگر فساد کا ذریعہ بن سکتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ خود بخود اس کے سارے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان ہاتھ کب اٹھاتا ہے کسی کے اوپر؟ کہا کہ سب سے پہلے وہ انسان ہاتھ اٹھانے سے پہلے زبان کھولتا ہے۔ اب جب زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے، وہ انسان گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے تو گالی گلوچ کے بعد ہی انسان کا ہاتھ اٹھتا ہے کسی پر مارنے کے لیے، اور جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر کے انسان کا پیر بھی اٹھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر پہلے پہل میں ہی اگر اپنی زبان کی حفاظت کیا ہوتا تو خود بخود وہ انسان کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، پیر بھی نہیں اٹھتے، اور سارے اعضاء اس کے خود بخود درست ہو جاتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ ایسے ہی آخری زمانے کے تعلق سے آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم بھی ان 3 نصیحتوں پر اگر عمل کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کافی حد تک ہم اپنے دین کے اندر انشاءاللہ استقامت رکھ سکتے ہیں اور نیکی پر انشاءاللہ قائم رہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی وصیت آپ کی تھی امسک علیک لسانک، آپ نے یہی چیز بتائی، کہا کہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان درازی ہرگز نہ کرنا۔ زبان کے اگر گناہ اگر ہم گناتے بیٹھ جائیں گے تو یقین مانیے علماء نے بہت سارے گناہ ذکر کیے ہیں زبان کے، یعنی اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ کسی دوسرے اعضاء سے ویسے گناہ ہو ہی نہیں سکتے سرزد۔ کہ جو انسان گالی دے گا وہ زبان سے دے گا، انسان غیبت کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، اگر کسی کی مان لی چغلی کرتا ہے تب بھی وہ زبان سے ہے، اور انسان تکلیف جو سب سے زیادہ دیتا ہے وہ زبان ہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ سارے گناہ اکثر زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ بس ایک چیز اگر وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا اور اگر اپنے الفاظ کو توڑ سمجھ کر کے اگر بولتا تو کافی حد تک گناہوں سے ایک انسان محفوظ ہو سکتا۔ تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی ولیسعک بیتک، ایسے ہی زمانے کے اندر آپ نے نصیحت کی، کہا اپنے گھروں کو لازم پکڑو لوگوں، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر ایک انسان اگر گھر چھوڑ کر کسی باہر پھرتا رہے گا تو باہر پھرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بری صحبت اسے ملے گی، اور جب بری صحبت ملے گی ان بری صحبتوں کے اندر انسان کیا کرے گا؟ غیبتیں کرے گا، چغلیاں کرے گا، اور ایسے ہی لڑائی جھگڑے کی انسان باتیں کرے گا۔ اگر یہ سارے مجلسوں کو ترک کر کے ایک انسان اگر اپنی فیملی کو وقت دے گا، گھر کے اندر اپنے گھر کو لازم پکڑے گا تو بہت سارے گناہ سے محفوظ ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ نے بتائی وقتی علی خطیئتی، آپ نے کہا کہ دیکھو گھر میں جب ہو رہے ہیں تو ذرا اکیلے بھی ہو جاؤ فیملی سے،
جتنے گناہ تم سے سرزد میری ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رو اللہ کے سامنے، وَاپنی علی خطیئتی، مطلب اپنے گناہوں کو یاد کر کے روا کرو۔ تو اگر انسان اگر ان تین چیزوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ، سمجھ لیجیے کہ وہ کیسے مستقیم ہوگا اپنے دین پر، اپنے اعمال پر، اپنی توحید پہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر انشاءاللہ زبان کی حفاظت ہو گئی اس کی، تو انشاءاللہ سارے کے سارے اعضاء کنٹرول میں رہیں گے۔ زبان کے گناہ سے انسان بچ جائے گا تو سارے کے سارے دوسرے اعضاء کے گناہ سے بھی خود بخود انسان بچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اس حدیث کے مطابق اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور ہر ہمیشہ اپنے دین پر استقامت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔